بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشۃ وساء سبیلا۔ یعنی زنا، آج کا درس جو ہے زنا کے بارے میں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شرعی عقد کے بغیر عورت کے ساتھ جماع کرنے کو زنا کہتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر تو علماء کا اجماع ہے کہ زنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ قتل اور زنا میں سے کون سا گناہ زیادہ قبیح قابل مذمت ہے۔ صحیح بات ہے کہ کبائر میں سے شرک کے بعد قتل اور قتل کے بعد زنا کا درجہ ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یوں تو سارے ہی گناہ قابل نفرت اور نجاست آلودہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 گناہوں پر نجاست اور خباثت کا اطلاق کیا ہے: شرک، زنا، لواطت، کیونکہ یہ تینوں دل میں فساد پیدا کرتے ہیں اور عقیدہ توحید کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس لیے عام طور پر مشرکین زنا اور لواطت میں زیادہ ملوث ہوتے تھے، اور جو شخص عقیدہ توحید میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اخلاق میں کامل ہوتا ہے، وہ اتنا ہی ان دونوں گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں، ان میں سے کوئی گناہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے، دل میں وحشت پیدا کرنے اور تدین میں فساد پیدا کرنے میں اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوتا جتنا 2 گناہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں، یعنی زنا اور لواطت۔ جس بندے کے دل میں 2 گناہوں کی نجاست میں رنگ جاتا ہے، وہ ناپاک اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف پاک اعمال ہی کو قبول کرتا ہے، اور زنا اور لواطت جو ہے یہ کیا ناپاکی ہے۔ زنا کے بارے میں چند آیات احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشۃ وساء سبیلا۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ بے حیائی والا عمل ہے اور برا راستہ ہے۔ رحمان کے مخصوص بندوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ ترجمہ: جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس سے ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس سے دگنا عذاب ہوگا اور وہ ذلت اور رخواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ زانیوں اور زانیات سے رب تعالیٰ کی نفرت کا یہ عالم ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں: الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ زانی مرد زانی یا مشرک کا عورت کی سوا نکاح نہیں کر سکتا، اور زانی عورت کو زانی یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، یہ مومنوں پر حرام ہے۔ گویا زنا کی وجہ سے فطرت ایسی مسخ ہو جاتی ہے اور مزاج ایسا بگڑ جاتا ہے کہ بدکار مرد اور عورتیں زندگی کے ہم سفر کے طور پر بدکاروں اور مشرکون ہی کو پسند کرتے ہیں۔ کسی عفیف اور پاک دامن انسان کی طرف ان کا میلان نہیں ہوتا، چونکہ اسلامی شریعت اور عبادات، معاملات اور اخلاقیات جیسے شعبوں میں تکمیل کے لیے آئی ہیں۔ اس لیے اسلام میں صرف زنا ہی کو نہیں بلکہ زنا کے اسباب کو بھی حرام کیا گیا۔ غیر محرم کی طرف دیکھنا، مرد و زن کا بے حجابانہ اختلاط، خلوت میں میل ملاپ، چھونا اور مصافحہ کرنا، بے پردگی، حسن کی نمائش کے لیے کہ ہر انداز کو بھی شریعت نے حرام کرا دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کی کسی جماعت کے قریب سے اس نیت سے گزری کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوں اور خوشبو محسوس کرے تو وہ زانیہ ہے۔ عورت کو خوشبو استعمال کرنے کی اجازت تو ہے، مگر نامحرم مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور ان کی شہوانی جذبات کو بھڑکانے کے لیے خوشبو کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ آج جو ہم بدکاری، فحاشی کی کثرت دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری کی کثرت کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت غالب آ جائے گی، شرابیں پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گی۔ ابھی جو اسباب زنا کی بات ہو رہی تھی تو ان کی مزید وضاحت کے لیے وہ حدیث بھی پیش نظر رکھیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، احسان انسان پر زنا میں اس کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جیسے وہ لا محالہ حاصل کر کے رہے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، پیروں کا زنا چل کر جانا ہے، دل خواہش اور آرزو کرتا ہے یہ بھی زنا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق اور تکذیب کرتی ہے۔ یوں تو زنا جس حال میں بھی ہو کبیرہ گناہ ہے، لیکن زنا کے بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں زیادہ قباحت پائی جاتی ہے اور حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ مثلا کسی محرم کے ساتھ، نامحرم کے ساتھ یا پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا، یا رمضان کے مہینے میں یا بلد حرام میں زنا کرنا، اس طرح بڑھاپے میں بدکاری بھی بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو بات کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ بھئی کیا نہ ان کی طرف نظر شفقت، نظر رحمت سے دیکھے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وہ 3 یہ ہیں، بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ، متکبر فقیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ پڑوسی کے حقوق کی اہمیت کی وجہ سے ان کی عزت اور ناموس کی پامالی کو سخت ناپسندگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ تم لوگ زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حرام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے قیامت تک کے لیے حرام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو 10 عورتیں سے بدکاری کرنا پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنے کے مقابلے میں آسان اور چھوٹا گناہ ہے۔